دور حاضر پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک کمی جو ہمارے تمام مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے، اور آج میں اسی کمی پر آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں۔ جس طرح سے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بول رہا ہوں آج کل کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ویڈیو کے مادھیم سے، اپنی ویڈیو کے ذریعے۔ تو میں آج ہم لوگ اس کمی پر بات کرنے والے ہیں۔ کمی کیا ہے؟ دیکھیں، علم کا جو مرکز جہاں سے علم بڑھ سکتا ہے یا دین کی خدمت ہو سکتی ہے، وہ میری نظر میں 3 جگہ ہیں۔ اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں اور میں ویڈیو کے اندر اپنا ہی نظریہ پیش کروں گا۔ اب یہ نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اگر آپ کو لگے تو آپ اپنی رائے اور اپنا مشورہ ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ اس جو ہے مدعے کو آگے بڑھایا جائے تو ویڈیو کو آگے ضرور بھیجیے گا۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ علم کا جو مرکز تھے اور دین کا مرکز تھے، وہ 3 جگہ تھی جہاں سے علم جاری تھا، جہاں سے دین کی خدمت ہو سکتی تھی۔ وہ 3 جگہ تھیں جہاں سے دین کی خدمت ہو سکتی تھی، اور دور حاضر میں دیکھا جائے تو ان تینوں جگہوں پر نہ تو علم بٹ رہا ہے، نہ ہی علم تقسیم ہو رہا ہے، اور نہ ہی دین کی کوئی خدمت ہو رہی ہے۔ ان 3 جگہوں میں سب سے پہلی جگہ جہاں سے دین کی خدمت ہوتی ہے، جہاں سے تعلیم فروغ پاتی ہے، جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، وہ مدرسہ ہے۔ مدرسوں سے بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے فقی، بڑے بڑے محدث، مفکر، مدقق، محقق، مفسر پیدا ہوئے۔ امام بخاری ہوں یا امام اعظم ہوں، غوث اعظم ہو یا امام شافعی ہو، جتنے بھی ائمہ ہوئے، جتنے بھی علماء ہوئے، یہ مدرسوں کی ہی دین ہوئی۔ مدرسوں کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو پیدا فرمایا، اور جب بھی کوئی اگر جید عالم پیدا ہوگا تو وہ مدرسے کی دین ہی ہوگا، مدرسے سے ہی وہ عالم پیدا ہوگا۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ دور حاضر میں نہ تو امام بخاری کے جیسے علماء ہمارے درمیان پائے جا رہے ہیں، اور نہ ہی امام اعظم کے جیسے، امام محمد، امام شافعی کے جیسے ہمارے درمیان علماء پائے جا رہے ہیں؟ کہ اب لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں رہی اتنے اس طرح کے، اس معیار کے علماء عالم بننے کی۔ رب قادر ہے، رب جب چاہے تب ان کے جیسے عالم پیدا فرما سکتا ہے، اور رب چاہے تو ان سے بھی بہتر علماء پیدا فرما سکتا ہے ملت کے اندر، کیونکہ نہ تو علم کا دروازہ بند ہوا ہے اور نہ ہی دین مفقود ہوا ہے۔ دین بھی آخر سانس تک لوگوں تک پہنچانا فرض ہے، اور تعلیم حاصل کرنا بھی آخر سانسوں تک انسان پر لازم ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہماری قوم کے اندر علماء کے نام پر ایسے ایسے علماء جو ہے فارغ ہو رہے ہیں کہ جن سے عبارتیں پڑھنی نہیں آتی، جن سے قرآن کی تفسیر کی بات کی جائے تو وہ نہیں آتی، جن سے حدیث پاک کے ترجمے کی بات کی جائے تو وہی نہیں آتا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اگر میں بات کروں تو ہماری امامت کے مصلوں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اکثر جو ہیں وہ لا علم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال کے لیے کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے مدرسوں سے علم مفقود ہو گیا اور علم ختم ہو گیا؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سے علم یا دین جاری و ساری ہو سکتا تھا، ان جگہوں میں سب سے پہلی جگہ مدرسہ ہے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ مدرسوں سے علم مفقود ہوا؟ تو اس کی وجہ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس کی وجہ اہم یہ ہوگی کہ ہمارے مدرسوں پر اکثر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے، اور وہ لوگ صدر، متولی اور خزانچی بن کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اپنی حکومت چلا رہے ہیں کہ جو لوگ علم سے ناآشنا ہیں، مدرسوں کے اندر اپنے رواج قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر ان کا بنایا ہوا دستور، ان کا بنایا ہوا سمویدھان، ان کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے مدرسے کے لیے بنایا ہے وہ لاگو ہونا چاہیے۔ ایک عالم جو مدرسے سے پڑھ کر کے آیا ہے، اس کو کس طرح سے پڑھانا ہے وہ بخوبی جانتا ہے، لیکن اس کو اس کے طریقے سے نہیں پڑھانے دیں گے، اس کو اپنی مرضی سے پڑھوائیں گے۔ کلاس کس ٹائم سے کس ٹائم تک لگنی ہے، درسگاہ میں کس ٹائم سے کس ٹائم تک بیٹھنا ہے، کب چھٹی کرنی ہے، کب چھٹی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جو ناظم اعلیٰ ہوتا ہے مدرسے کا یا صدر مدرس ہوتا ہے مدرسے کا، اس کی مرضی سے، اکثر مدرسوں کے حالات یہ کہ اس کی مرضی سے جو دوسرا مدرس ہے وہ نہیں رکھا جائے گا، اپنے تعلقات سے، اپنی مرضی سے وہ دوسرا مدرس لا کر کے رکھیں گے۔ اس سے 2 خرابی آتی ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ کسی عالم کو جانچنا پرکھنا نہ ہی تو آپ کا کام ہے، نہ ہی آپ کے بس کی بات ہے۔ ایک عالم کو عالم کا ہی جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، اور اسی کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اس سے تو نہیں کروا رہے، اپنی مرضی سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر لا کر کے اس کو بٹھا رہے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ کہ یہ پتہ نہیں کہ وہ کیسا عالم ہو، اس کی درسگاہی صلاحیت کیا ہے، مدرسے کو کیسے مدرس کی ضرورت تھی اور آپ نے کیسا لا کر کے بٹھا دیا۔ قاعدے پارے والوں کو پڑھانا تھا، آپ نے مفتی لا کر کے بٹھا دیا، یا کسی درس حدیث پڑھانا تھا، درس قرآن پڑھانا تھا، اور آپ نے ایک حافظ قاری کو لا کر کے بٹھا دیا۔ یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو مدرسہ چلا رہا ہے، صدر مدرس جو مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ ایک خرابی تو یہ، اور دوسری خرابی یہ آئے گی کہ ان دونوں کا مزاج مل پائے یا نہیں مل پائے۔ جب ان دونوں کی آپس کی ہی نہیں بنے گی تو وہ مدرسے کے بچوں کو کیا سکھائیں گے، کیا تعلیم دیں گے، کیا تربیت دیں گے؟ تو مدرسوں پر اکثر دیکھا جاتا ہے تو ظالموں نے اور جاہلوں نے، بالکل جن سے کچھ نہیں آتا، ان لوگوں نے اپنے قبضے جمائے ہوئے ہیں اور اپنے ہی نیم اور اپنے ہی قوانین کے مطابق وہ مدرسے چلوانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ اکثر یہ ہوئی کہ ان مدرسوں سے علم اٹھ گیا، اور علماء کی جو دلچسپی تھی مدرسوں کو چلانے میں، وہ دلچسپی کہیں نہ کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی، الا ماشاءاللہ۔ دوسری جگہ جہاں سے علم بٹ سکتا تھا اور دین کی خدمت
کسی حد تک زیادہ ہو سکتی تھی. وہ جو جگہ ہے وہ امامت کا مصلی ہے. لیکن امامت کے مصلی کی بات اگر میں کروں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر امامت کے مصلوں پر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو حقیقت میں امامت کے حقدار اور امامت کے مستحق ہی نہیں ہیں. ان سے کلام پاک پڑھنا نہیں آتا ہے. ان کو جو ہے وضو، غسل اور نماز کے فرائض و واجبات، شرائط و مستحبات، یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے ان کو آنا چاہیے. یا ایک مدرسے پر کھڑے ہوئے ایک عالم یا ایک امام کا جو معیار اس کا ہونا چاہیے تھا، اخلاقی معیار جو اس کا ہونا چاہیے تھا، اس کا وہ معیار نہیں ہے. چاپلوسی مزاج کے اندر ہے اور بس خوشامد ان کے مزاج کے اندر ہے. خوشامدوں پر امامتیں چل رہی ہیں، چاپلوسیوں پر امامتیں چل رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار بھی ہماری عوام ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی خوددار عالم اگر مصلی پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دین کے حق کی بات کرتا ہے تو اس کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے، حاصل یہ نکلتا ہے کہ وہ جو خوددار عالم دین تھا، جو واقعی عالم ربانی تھا، عالم حق تھا، وہ اس عالم دین کو اپنا بستر اٹھا کر کے مصلی چھوڑنا پڑتا ہے، یا تو پھر وہ کسی درسگاہ کے اندر بیٹھتا ہے یا پھر اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے. یہاں پر بھی ظالموں نے اپنا شکنجہ جمایا ہوا ہے. محلے کا جو سب سے بڑا گنڈا، سب سے بڑا بدماش ہے، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا پیسے والا ہے، اس شخص کو مسجد کا متولی بنایا جائے گا. الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثر جگہوں پر اس کو متولی بنایا جائے گا، ان کو خزانچی بنایا جائے گا، ان کو نائب صدر بنایا جائے گا. بس اب امام صاحب کو کب چھٹی کرنی ہے، امام صاحب کو کب جانا ہے، مسجد میں کیا ہونا، سب ان کی مرضی سے ہوگا. دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، جو فیصلہ کریں گے وہ کریں گے. امام کو کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے. حالانکہ امام سے بڑا دیانتدار، امام سے بڑا امانتدار کون ہو سکتا تھا؟ اگر آپ اسی کو امانتدار، دیانتدار نہیں سمجھ رہے ہیں، یا اس کو اگر مطلب نکاح کے پیسے طے ہوں گے، نکاح خوانی کے پیسے طے ہوں گے، تو وہ بھی کمیٹی کریں گے امام کو بٹھا کر کے. حالانکہ کمیٹی کا حق نہیں ہے، وہ امام کو بتا کر کے پیسے طے کیے جائیں، یا اگر کمیٹی کر رہی ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے شرائط ہوتے ہیں، ان کے ساتھ طے کیے جائیں. لیکن امام کو نہیں سمجھا جاتا ہے. اماموں کی قدر اتنی گرا دی ہے کہ اگر وہ حق بات کریں گے تو پورا محلہ ان کے خلاف ہو جائے گا اور ان کو ذلیل کر کے ان کو امامت سے نکالیں گے. اور اگر مان لیں بائی چانس ذلیل نہیں بھی کر پائے تو پھر اس وقت میں اگر نہیں نکال پائے تو کچھ سازشیں بنانے لگیں گے، سازشیں رچانے لگیں گے، اور سازش کے تحت امام کو پھنسا کر کے امامت کے مصلی سے ہٹا دیں گے. لیکن جو چاپلوس ہوگا، جو خوشامد پسند ہوگا، اس کو مصلوں پر کھڑا رکھیں گے. ان کی امامت 10 15 20 سال ان کی امامتیں چلتی رہتی. الا ماشاءاللہ، چند لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر لمبی امامتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری جگہ. اس موضوع سے اور بھی بڑی باتیں ہو سکتی تھی، بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی، لیکن میں بہت اہم اور چند باتیں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، اور یہ میرے دل کا درد ہے. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور تیسری چیز، بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو برا بھی لگ سکتا ہے، حالانکہ برا ان چیزوں میں بھی لگ سکتا تھا، لیکن ان چیزوں میں برا لگنے کا ڈر کچھ زیادہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ تیسری چیز جہاں سے علم جاری و ساری تھا اور جاری و ساری رہ سکتا تھا اور دین کی خدمت کافی بڑے پیمانے پر ہو سکتی تھی، وہ ہیں ہماری خانقاہیں. جی ہاں، وہ ہماری خانقاہیں. اب کس خانقاہ کا نام لوں، کس خانقاہ کو چھوڑ دوں؟ ہماری نظر میں ساری خانقاہیں باوقار ہیں اور ان کی عزتیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. لیکن اگر اکثر خانقاہوں پر ہم نظر کرتے ہیں تو اکثر خانقاہوں کے سجادہ نشین جو ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بخاری کی با نہیں آتی اور قرآن کی قاف ان کو نہیں آتی، ان سے تلاوت کلام پاک بھی کرنا نہیں آتی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور عالم ربانی جو عالم حق تھے، جو دین کی خدمت کر رہے تھے، جو دین کی نگہبانی کر رہے تھے، جو دین کی پاسبانی کر رہے تھے، ان کو نہ تو مدرسوں کی درسگاہوں کے اندر بیٹھنے دیا اور نہ ہی ان کو مسجد کے مصلوں پر کھڑے ہونے دیا، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پر بیت ہوئے. بیت کن کے ہاتھ پر ہوئے؟ جن کی اونچی ٹوپی، لمبا صافہ اور لمبا نیچا جبہ قبہ ان کے جسم پر ہوا، جن کے چہرے خوبصورت ہو گئے، اے سیوں میں رہ کر کے، ایئر کنڈیشن میں رہ کر کے بولے جی پیر صاحب کا چہرہ تو بڑا نورانی ہے، پیر صاحب کا چہرہ بڑا نورانی. یہ نہیں دیکھ رہے یہ پیر صاحب اے سی میں بیٹھ کر کے خوبصورت ہو گئے، ان کے لوگ مرید ہونے لگے، بولے چہرہ نورانی ہے. ادھر بیچارے ایک عالم دین دھوپ میں، گرمی میں، چھاؤں میں، بہت سارے پولیوشن میں، بائک پر اور یہ موٹر سائیکل پر اور سائیکل پر اپنے بچوں کو پال رہا، کھیتی کر رہا، بازار کر رہا ہے. اس کے چہرے پر بیچارے کا رونق کہاں سے آ جائے گی؟ آپ نے رونق آنے کا دی ہے اس کے چہرے پر. بولے جی نہیں، چہرے پر رونق نہیں، پیر صاحب کے چہرے پر بڑی رونق ہے. رونق کیا؟ یہ ایئر کنڈیشن کا کمال ہے. الف نہیں آتا ان سے، اچھے سے کلام پاک کی تلاوت ان سے نہیں آتی. اگر ضروریات مسائل ان سے پوچھ لے گا تو اسے نہیں بتائے جائیں گے. تو ان پر بھی اکثر جاہلوں کا اور ایسے لوگوں کا قبضہ ہے جو لوگ سجادہ نشین بننے کے قابل ہی نہیں تھے. یہ سجادگی ہو یا امامت ہو یا مدرسہ ہو، یہ کوئی وراثت والے کام نہیں ہے. یہ ان کے کام ہوتے ہیں کہ جو واقعی ایک اپنے اندر علم رکھتے ہیں اور مستحق ہیں اس چیز کے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب اور حسب کے تعلق سے نہیں فرمایا. علم کا وارث اور دین کا وارث اگر کوئی ہے تو عالم ربانی ہے. کوئی عام شخص یا جاہل شخص اس کا وارث نہیں ہو سکتا.